پاکستان مخالف خبریں پھیلانے والا شخص گرفتار سہولت کار کے تانے بانے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے بھی جا ملتے ہیں۔ سینئر اینکر وسیم بادامی نے اس شخص سے خصوصی گفتگو کی۔ کل رات موجودہ دور جو کہ سوشل میڈیا، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کا دور ہے، اس پر بات چیت ہوئی۔ عام شہری ہو یا ماہر، دوسروں کی رائے پر رائے قائم کرتا ہے اور کسی بھی انداز سے، مخصوص انداز سے، منظم انداز سے رائے کو انجینئر کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں انفارمیشن وارفیئر کی اصطلاح یوں ہی نہیں بنی، پاکستان بھی اس سے مستثنا نہیں۔ جھوٹ کو اتنی بار دہراؤ کہ سچ معلوم ہونے لگے۔ ہے پاکستانی نوجوانوں، روٹی کھاؤ ورنہ گولی تیار ہے۔ اب جس ملک کا اتنی بڑی ڈیموکریسی کہلائے جانے والے ملک کا وزیر اعظم اگر کیمرہ پہ یہ بات کرتا ہے تو وہ کیمرہ کے پیچھے کیا کیا بات کرتا ہوگا اور کیا کیا سازشیں بنتا ہوگا۔ حالیہ دنوں میں ایک ایسی کارروائی ہوئی جس کے نتیجے میں سمل کا حصہ رہنے والے ایک فرد تک رسائی ملی۔ یہ معلومات ثبوت پر مبنی ہے، محض تجزیہ نہیں ہے، اس میں چشم کشا انکشافات ہیں۔ یہ سہولت کار سوشل میڈیا سے وابستہ ایک کمپنی کا مالک تھا۔ یہ پروموشن سروسز فراہم کرنے والی کمپنی کا مالک تھا۔ اس نے 2021 سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اپنی کمپنی شروع کی اور اپنے علم کی بنیاد پر ویب سائٹس بنائیں جن پر یہ سروسز فراہم کی جاتی ہیں۔ کلائنٹس گوگل پر سرچ کر کے متعلقہ ویب سائٹ تک پہنچتے ہیں جہاں مختلف پیکیجز دستیاب ہوتے ہیں، فالوورز، لائکس، ویوز، جو آپ کو چاہیے۔ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے ذریعے سائٹ کو گوگل میں ٹاپ رینک پر لایا جاتا ہے۔ کلائنٹ پیکیج خرید کر اپنا لنک فراہم کرتا ہے، اسی کے مطابق ویوز، لائکس اور فالوورز بڑھائے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں پیمنٹ میکنزم پہ۔ انٹرنیشنل پیمنٹ کے لیے پاکستانی ڈیجیٹل مارکیٹرز عام طور پر اسٹرائپ یوز کرتے ہیں۔ اسٹرائپ باہر سے پاکستان پیمنٹس لانے کا گیٹ وے ہے۔ اسٹرائپ ایک تھرڈ پارٹی ویب سائٹ ہے جو کلائنٹ اور سروسز پرووائڈر کے درمیان کڑی کا کام کرتی ہے۔ پیمنٹ اسٹرائپ سے ریلیز ہو کر پائنیئر پر آتی ہے۔ ورچوئل بینک اکاؤنٹس UK، امریکہ، سنگاپور وغیرہ فراہم کر دیتا ہے۔ کلائنٹ اپنی معلومات اور پوسٹ اکاؤنٹ فراہم کرتا ہے جسے تھرڈ پارٹی ویب سائٹ جیسے آفیشیل کلک، پاک SMM پورٹل، پاک SMM پینل کے ذریعے پروسیس کیا جاتا ہے۔ ان ویب سائٹس کے پیچھے فون فارمنگ کا میکانزم ہے۔ فون فارمنگ کیا ہے؟ بہت سارے فونز ایک فریم میں لگا کر کمپیوٹر کے ذریعے باٹ سے کنٹرول کیے جاتے ہیں۔ باٹ کو ہدایات ملتے ہی مطلوبہ لنک پروفائل پر فوری طور پر فالوورز، لائکس سے ویوز ڈال دیے جاتے ہیں۔ سروسز ٹک ٹاک، انسٹاگرام سمیت مختلف پلیٹ فارمز کے لیے دستیاب ہیں۔ عام طور پر کلائنٹ کا مواد چیک نہیں کیا جاتا، صرف شکایت کی صورت میں اس کا سٹیٹس دیکھا جاتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں متنازع کیس کی تفصیل۔ مارچ میں ایک کلائنٹ نے سہولت کار کی انٹرنیشنل ویب سائٹ سے مختلف پیکیجز خریدنا شروع کیے۔ ویوز، لائکس، ہر قسم کی انگیجمنٹ، آغاز میں چھوٹے پیکیج، بعد میں بڑے پیکیج جن میں ملینز میں ویوز، لائکس شامل تھے۔ کل ملا کر اس کلائنٹ نے تقریباً 3.6 یا 4 ملین پاکستانی روپے کے آرڈر دیے۔ پروموشن ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک اکاؤنٹس کے اوپر کی گئی، متعدد اکاؤنٹس پر کی گئی۔ سہولت کار کو جب پاکستان کے حساس اداروں نے طلب کیا، شروع میں وجہ معلوم نہیں تھی۔ جب مواد دکھایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ تمام مواد پاکستان مخالف تھا۔ فوج اور عوام کے درمیان تصادم، آرمی اور کشمیر سے متعلق جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ویڈیوز شامل تھیں۔ سہولت کار جو کہ ایک بزنس مین تھا، اس نے اداروں سے مکمل تعاون کیا اور تحقیقات میں مدد فراہم کی کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں تھا اس کا پلیٹ فارم کیوں یوز ہو رہا ہے۔ سہولت کار کے مطابق لوگ آج کل اپنے اکاؤنٹس یا کاروبار کی ساکھ بہتر بنانے کے لیے مخصوص ٹولز خریدتے ہیں۔ کمپنی سروسز فراہم کر کے اکاؤنٹ کی حیثیت بہتر دکھاتی ہے۔ برانڈز کی فالوورز بڑھانے کی سروس بھی فراہم کی جاتی ہے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورس کرنے کے بعد اس سہولت کار نے سروس فراہمی کے لیے ویب سائٹس بنائیں۔ جس سے بھی فالوورز، ویوز بڑھانے ہو یا اکاؤنٹ بہتر بنانا ہو وہ رابطہ کرتا ہے۔ سمیرا بھی کر سکتی ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اسٹرائک پیمنٹ کو ڈیجیٹل مارکیٹ میں ایک گیٹ وے قرار دیا گیا جو بیرون ملک سے پاکستان رقم لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ گیٹ وے مختلف ممالک کے بینکوں سے منسلک ہونے کی سہولت دیتا ہے۔ کلائنٹس اپنے اکاؤنٹس اور دیگر تفصیلات سہولت کار کو دے دیتے ہیں، اس کے بعد باٹس لگائے جاتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا۔ اب مختلف ویب سائٹ سے باٹس خرید کر کلائنٹس کے اکاؤنٹ، ویب سائٹ کو بہتر کیا جاتا ہے۔ باٹس کو ہدایت دی جاتی ہے کہ فلاں اکاؤنٹ کے ویوز بڑھانے ہیں جو فوری طور پر عمل میں آ جاتا ہے۔ یہ تفصیلات میں نے آپ کو بتائیں۔ اب آپ کو ایک ریئل ٹائم انسیڈنٹ بتاتی ہوں۔ کینیڈا سے ایک خاتون ہے، ایج ان کی معلوم نہیں ہے مگر اتنے سارے فلٹرز کیونکہ انہوں نے لگائے ہوتے پتہ بھی نہیں چلتا کون ہے۔ ان کا 18 ہفتے پہلے ایک اکاؤنٹ بنتا ہے اور پرمٹ ٹو شیئر ہے ایک اکاؤنٹ اور پرمٹ ٹو لائف۔ آپ اسکرین پر ان کی اسکرین شاٹس بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں جنتر منتر کا جو پروٹیسٹ ہے اس میں جنزی کی بڑی پیاری پیاری بڑی کیوٹ حرکتیں اور اس کے اوپر مختلف میڈیا آؤٹلیٹس نے رپورٹ کیا۔ اب وہ دیکھتے دیکھتے میرے الگوریدم پہ اس خاتون کی ویڈیو آ گئی جو کہ انہوں نے جنتر منتر کا ہیش ٹیگ لگا کر اور دلی پروٹیسٹ کے ہیش ٹیگز یوز کر کے اپنے الگوریدم میں سیٹ کیا۔ لیکن ویڈیو کا کانٹینٹ کیا تھا؟ پاکستان مخالف، پاکستان کے اداروں کے خلاف،
پاکستان کے نوجوانوں کو، معصوم نوجوانوں کو جو کہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اس بات پر پرووک کرنا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ نے بھی پروٹیسٹ کیا، اس کے اوپر تو کچھ نہیں ہوا. اور اس خاتون نے ایک جملہ استعمال کیا جو پروپیگنڈا کی سب سے بڑی شکل تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں لاکھوں بچے مار دیے جائیں گے. اب کوئی بہت بھی مخالف ہو ملٹری کا، سول اداروں کا، یا میرا یا آپ کا، اور وہ خصوصی طور پر یہ پیغام میرا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرح کے لوگوں کے انفلوئنس سے بچائیں. یہ خاتون کی تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ یوزلی فیشن ویڈیوز بناتی تھیں، بہت عجیب بے تو کبھی کسی کاسمیٹک کو پروموٹ کرتی ہیں، کبھی کسی کپڑے کو، برانڈ کو پروموٹ کرتی ہیں. اچانک انہیں یاد آ جاتی ہے کہ میرے اکاؤنٹ پر انگیجمنٹس ذرا زیادہ ہونی چاہیے، تو یہ ایک اور اکاؤنٹ بناتی ہیں اور اس میں فلسطین کو لے کے ویڈیو بناتی ہیں. ان کی ایک ویڈیو میں نے اور بھی دیکھی جو انہوں نے اسرائیل کے حق میں بنائی تھی، اور پھر بعد میں انہوں نے وہ ڈیلیٹ کر دیا. پاکستان میں جو کینیڈین حکام ہیں، یہ ویڈیو ان کو بھیجی جائے گی، ان کے نوٹس میں لائی گئی ہے، کیونکہ یہ لوگ آج اگر پاکستان کے خلاف پیسہ لے کے اس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں تو کل کو یہ کینیڈین حکومت کے خلاف بھی بنائیں گے. یہ کسی کے بھی احسان کو فراموش کرنے میں وقت نہیں لگاتے. لیکن سب سے بڑا خطرہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو یا کشمیر کے لوگوں کو حقائق کا بہت اچھی طرح پتہ ہے. ابھی یہاں پہ الیکشنز کی کیمپینز چل رہی ہیں، لوگ خوش ہیں یا ناراض ہیں یا خفا ہیں یا جیسے بھی ہیں، وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، وہ اپنے ملک کے ساتھ کر رہے ہیں. ان میں سے کسی نے بھی پروپیگنڈا کو منظور نہیں کیا، قبول نہیں کیا. مگر کینیڈا میں بیٹھی یہ خاتون صرف ایک خاتون نہیں ہے. انہوں نے پروٹیسٹ کو اٹھایا اور کشمیر سے جوڑنے کی کوشش کی، جہاں پہ اس وقت حالات بالکل نارمل ہیں. اور جب ان کو میں نے ٹیگ کیا، ان کو میں نے بتایا کہ آپ کی ویڈیو میں یہ چیزیں قابل اعتراض ہیں، وہ جھوٹ پر مبنی ہیں، آپ ایک پروپیگنڈا ویڈیو بنا رہی ہیں، تو انہوں نے غصے میں کیا کہ انہوں نے انلیش کر دیا اپنا کلین، جو کہ ظاہر ہے ہم خیال رہنما. ان کے ساتھ انہوں نے گالیاں دینا شروع کر دی، انہوں نے بدتمیزی شروع کر دی، اور سوشل میڈیا پہ پھر جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مگر ابھی تک وہ یہ جواب نہیں دے سکی کہ 1 مہینے کے بعد انہوں نے کشمیر کے اندر جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، نہ وہ ان کا مجھے ثبوت دے سکیں، نہ وہ مجھے ابھی تک یہ بتا سکیں کہ وہ پاکستان کب آئی تھیں اور کیا انہوں نے پاکستان آنا ہے. کیونکہ میں نے ان کو سمپلی کہا کہ آپ آئیں، مور دین ویلکم، آپ پاکستان آئیں اور آپ کے ساتھ میں خود جاتی ہوں، مظاہروں میں بیٹھتے ہیں، ہم لوگ آ جائیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ میری فیملی کو خطرہ ہے. اب یہ کیس سیدھا یا تو وہ کسی کے لیے اسائلم اپلائی کر رہی ہیں، اور جو ان کی ویڈیو ہے آل آف اے سڈن کشمیر پہ جب ہو رہا تھا سب کچھ پروٹیسٹ سڑکوں پر گلیوں میں، تب وہ کہیں دکھائی نہیں دی. مگر جب پروٹیسٹ ہوا تو ان کو یاد آیا کہ کشمیر کے اوپر بات کرنی چاہیے. تو یہ تمام تر اسٹرائپ کا گیٹ وے، پیمنٹس کا آنا، وی پی این تو لگا کر آپ چھپ سکتے ہیں ٹیمپرری، مگر وی پی این کے بعد بھی آپ کی لوکیشن نکالنا مشکل کام نہیں ہے. آپ کا ملک کا اور آپ کی لوکیشن کا فٹ پرنٹ وہاں پر موبائل ڈیوائس کا فٹ پرنٹ آ جاتا ہے. تو لہٰذا جو لوگ اوورسیز بھی بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چھپ جائیں گے، وہ چھپ نہیں سکتے. اداروں کو سب پتہ ہے، مگر انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بچانا ہے، اور یقیناً یہ مشکل کام ہے مگر ناممکن نہیں ہے. اوورسیز پاکستانیوں کو تمام تر خبروں کو ڈبل چیک کر کے اس کے بعد اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہیے، اور اس طرح کی خواتین کی ویڈیوز جو کہ وہ اپنے ذاتی گینز کے لیے بناتی ہیں، ان سے آپ کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا ہی. دوبارہ آپ سے انرتھ میں ملیں گے کسی دوسرے ایسے ٹاپک کے ساتھ جو کہ بہت ضروری ہے ڈسکشن میں آنا. اور آج کے لیے سب سے ضروری میسیج یہ ہے کہ پروپیگنڈا وارفیئر سے بچنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا کے ڈومین میں آئیں، بزنس بھی کریں، مگر یہ دیکھ لیں کہ وہاں کہیں آپ کسی ٹریپ کا حصہ تو نہیں بن رہے، جانے انجانے. اللہ کے امان.